یہ عزیزان محترم چوتھے پوائنٹ کی طرف جو بات کرتی ہے ان لوگوں کی ذہنیت کے تعلق سے جنہیں لڑکی پیدا ہونے پر جو منہ لٹکائے اور بڑے اداس اداس پھرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی کیا کیفیت کھینچی ہے اور اس کے بعد آج کے دور میں اسے کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں اسلام کے نام پر یعنی اسلام کو یہ بتا کر پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو بڑی حقیر چیز جانا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی. آیت نمبر 58 ہے اور 59 ہے سورہ نحل میں 58 اور 59. دیکھیے گا عزیزان محترم، اللہ فرماتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی کہ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا سا رہتا ہے. عزیزان محترم، 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا، دور جاہلیت کی کیفیت کو انگلی کر کے اشارہ کرتے ہوئے بلکہ سیدھے بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ کیفیت کہ لڑکی پیدا ہونے پر تم منہ لٹکائے ہوئے رہتے ہو. اور اسی طریقے سے وہ اس منحوس خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کی ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے. افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے، یہ دراصل اس تناظر میں اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیں گے، اس لحاظ سے انہیں ان کا سفارش کے طور پر ان کی پوجا یا عبادت جو بھی ہے وہ کیا کرتے تھے. جبکہ خود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اور اللہ کے لیے جو انتخاب کیا ان لوگوں نے بیٹیوں کا، یہ تو ایک ان کے عقیدے کی تردید اور ان کے دل کی غلاظت کی تردید یہاں پر اللہ نے کی ہے. آج جس نقطے پر مجھے بات کرنا ہے، 1400 سال گزر گئے، دور جاہلیت کی تردید میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ایک انقلاب برپا کر دیا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر اس طریقے کا رویہ اکثر ہم مسلمان ہونے کی کمیونٹی میں بھی دیکھتے ہیں اور غیر مسلموں میں بھی دیکھتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ کہنا کہ اسلام کے اندر عورت کو ناپسند کیا گیا ہے، اس کی کھلی تردید اللہ رب العزت کے کلام میں ہمیں ملتی ہے، کس شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسے ناپسند فرمایا. اب آئیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے آ کر عورتوں کو جو ذلیل اور جو بالکل گری پڑی ہوئی چیز کی طور پر جانے جاتے تھے، ان کو کس طریقے سے ایک عظیم مرتبے پر اور کس درجے کی بلندی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے دی ہے. عزیزان محترم، دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا، اس چیز کی تردید قرآن کی اس آیت صاف طور پر کرتی ہے. اسی طریقے سے میراث میں ان کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے آ کر قرآن کریم کے ذریعے سے میراث میں عورت کو نہ صرف باپ کی پراپرٹی میں بلکہ شوہر کی بھی پراپرٹی میں اس کو حصے دار بنایا، بیٹے کی پراپرٹی میں بھی اس کو حصہ دیا اور باپ کی پراپرٹی میں اور یہاں تک کہ بھائیوں کی پراپرٹی میں بھی اسے ترکے کے طور پر ملتا ہے. اسی طریقے سے عورت کو ایک چیز سمجھ کر، یعنی نکاح کی کوئی لمٹ نہیں تھی، ایک چیز سمجھ کر اس کے ساتھ جس طریقے کی چاہے زیادتی ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے مہر کا حق اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ مہر طے کرے. اسی طریقے سے عزیزان محترم، بیٹی کو رحمت کہہ کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے دو انگلیاں مل کر رہے. بیٹی کو رحمت کہا، بیوی کو ملکہ کہا اور ماں کے روپ میں اسے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. عزیزان محترم، یہ ہے اسلامی تعلیمات اور اسی کو الٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اسلام وہ چیز ہے جو 1400 سال پہلے عورتوں کے چھنے ہوئے حق کو پھر سے واپس لوٹایا. اسلام وہ ہے جو اس دور میں یعنی کہ عورت کو اپنی پراپرٹی رکھنے کا مالکانہ حق دیا. یہ 19ویں 20ویں صدی میں جا کر عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوا، عورتوں کو یعنی کہ میراث میں حق حاصل ہوا، عورتوں کو شادی میں ایجاب و قبول یعنی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت یہ 100-200 سال پہلے ملی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یعنی کہ عورتوں کو
حق نہیں دیا کرتا. یہ کافی ہنسنے کی بات ہے. اس ملک میں اور بھی دوسرے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو ڈرتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے, اور قانون کی طرف سے یہ قانون بنا دیا گیا کہ اس میں جو ہے سو دیکھا نہیں جا سکتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھا گیا کہ لڑکی جب ہوتی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے, ابورٹ کیا جاتا ہے. اسی کے پیش نظر ایک باضابطہ قانون بنایا گیا کہ قانون کا نام ہے پری کنسپشن پری نیٹل ڈائگنوسٹک ٹیکنکس, یعنی حمل کے دوران یا پیدا ہونے سے پہلے. پری کنسپشن جب وہ کنسیو کرتی ہے, اور پری نیٹل جب وہ پیدا کرنے سے پہلے ڈائگنوسٹک ٹیکنکس یعنی تشخیص کرنے کی جو ٹیکنیک ہے اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے. 3 سال سے 5 سال کی سزا ہے. یہاں ہی نہیں بلکہ جو کہتے ہیں کہ مسلم ممالک یعنی بنگلہ دیش میں بھی 2024 کے کورٹ آرڈر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بچوں کی تشخیص کرنا جب وہ حمل میں ہے یہ بھی اس کی اجازت نہ دی جائے, ایسا کورٹ کہتا ہے. بڑے بڑے ملکی اور جہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے اس کے پیچھے مقصد ایک ہی گیا ہے کہ سن از پریفرڈ, بچہ جو ہے لڑکے کی ترجیح دی جانا مقصد ہے. تو عزیزان محترم, یہ ساری چیزیں عیب اپنے اندر رکھ کر اسلام کی طرف انگلی اٹھانا, اس سے بڑی منافقت, اس سے بڑی حماقت, اور اس کو لوگ ہم اپنی کلام سے دور رہ کر اس میں کیا کیا امتیازات اللہ رب العزت نے اس دنیا کی آدھی آبادی کے لیے جو حق دیے ہیں اس سے ہم ناآشنا ہے, اس سے ہم غافل ہے. ہم بھی اس کے برابر کے قصوروار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھیں اور اس میں جو تعلیمات ہے اس کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. آج اس کی بے حد ضرورت ہے. یہ تھا چوتھا پوائنٹ.